آخری ملاقات۔ ایم اے کا رزلٹ آتے ہی جاب ہو گئی۔ اسلام آباد سے کچھ آگے ایک خوبصورت وادی کے نزدیک میری تعیناتی ہوئی تھی۔ پنڈی سے روانگی کے وقت محکمہ والوں کو مطلع کر دیا تھا۔ وہاں پہنچی تو اڈے پر محکمہ کے چند لوگ مجھ کو خوش آمدید کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میرا سامان اٹھوایا اور رہائش گاہ لے آئے۔ میری رہائش کا بندوبست بھی محکمے کی طرف سے تھا۔ یہ قیام گاہ دفتر سے زیادہ دور نہ تھی۔ چھوٹی سی کالونی میں ایک ہی وضع کے چند رہائشی یونٹ بنے ہوئے تھے جو محکمے کے ملازمین کے لیے تھے۔ ایک ملازمہ کا بھی انتظام ہو گیا جس کی مدد سے سامان رکھنے میں آسانی ہوئی۔ اس نے سوٹ کیس سے میرے ملبوسات نکال کر الماری میں لگائے اور کچن کی صفائی وغیرہ کر دی۔ میں نے سامان کی لسٹ چوکیدار کو دے دی۔ وہ کچن کا ضروری سامان لے آیا۔ یہ سب کام کروا کر میں اطمینان سے سو گئی۔ گھر فرنشڈ تھا۔ اس کی ترتیب و تبدیل میں کچھ زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ صرف پردے موجود نہ تھے جو شام ہی کو چوکیدار لے آیا اور لگا دیے۔ دوسرے روز 8 بجے آفس کی گاڑی لینے آ گئی۔ دفتر بھی نیا بنا ہوا اور شاندار تھا۔ مجھے جو کمرہ دیا گیا اس میں میری نشست کے علاوہ ایک اور میز کرسی بھی تھی، گویا میرے ساتھ کوئی دوسرا کمرہ شریک بھی تھا، مگر وہ اس وقت موجود نہ تھا۔ اس کی کرسی خالی تھی۔ کمرے میں 2 الماریاں تھیں، ایک میری جانب اور دوسری میرے کولیگ کی میز کرسی کی طرف دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ کیبن نما تھا اور سامنے کے رخ پر دیوار کی جگہ بڑی سی گلاس ونڈو تھی جس سے باہر ہال میں دیکھا جا سکتا تھا۔ گویا میری سیٹ ان لوگوں سے زیادہ اہم تھی جو ہال کمرے میں بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ میں آفیسر ریان صاحب کی معاون کے طور پر تعینات ہوئی تھی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ الماریوں میں کچھ فائلیں موجود تھیں اور بوسیدہ کاغذات کے بنڈل بھی اوپر تلے دھرے ہوئے تھے۔ دوسری الماری کے سب سے نچلے خانے میں اسٹیشنری کا سامان اور ایک بیگ پڑا ہوا تھا۔ میں نے ازراہ تجسس کھول کر دیکھا۔ اس میں مردانہ کپڑوں کا ایک جوڑا، شیونگ باکس، 2 کتابیں اور ایک لفافے میں 2 تصویریں تھیں۔ یہ کسی 20-25 سالہ نوجوان کے فوٹوز تھے۔ صورت دل کو موہ لینے والی تھی۔ سوچنے لگی، یہ سامان الماری میں کس کا ہو سکتا ہے؟ اتنے میں پی این چائے لے آیا۔ میں نے پوچھا، لالا جی، یہ سامان کس کا ہے جو الماری میں رکھا ہے؟ ریان صاحب کا ہے، پہلے ساتھ لے جا رہے تھے، پھر کچھ سوچ کر الماری میں رکھ دیا۔ ریان صاحب؟ جی ہاں، وہ یہاں بیٹھتے ہیں۔ اس نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا آج چھٹی پر ہیں؟ جی 2 دن کی چھٹی گئے ہیں۔ جب آپ کے آنے کی اطلاع ملی وہ یہاں ہی تھے، اسی شام گھر چلے گئے۔ لالا کی بات سن کر سوچنے لگی، میری آمد کی اطلاع ملتے ہی چھٹی چلا گیا، عجیب بات ہے۔ خدا کرے کوئی اچھا آدمی ہو۔ ہاف ٹائم میں بڑے صاحب نے بلایا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ریان صاحب آپ کو کام سمجھا دیں گے۔ دراصل وہ ایمرجنسی چھٹی پر چلے گئے، وہ اچھے آدمی ہیں، پھر بھی کوئی پریشانی ہو تو آپ کی نشست ہال میں رکھوا دیں گے۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے سر، میں نے یہ اس لیے کہا کہ ہال کمرے میں اتنے لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے تو ادھر ہی بیٹھنا بھلا تھا۔ کمرے میں سکون تھا۔ 2 دن بعد ریان صاحب تشریف لے آئے۔ آتے ہی سلام کیا اور اپنی کرسی پر برائے جمان ہو گئے۔ سلام کے سوا کوئی بات ہی نہ کی۔ مجھ کو یہ شخص مغرور سا لگا۔ اندازہ ہو گیا کہ اپنے کام سے کام رکھنے اور لیے دیے رہنے والا ہے۔ پہلا دن تو بوریت میں گزر گیا۔ انہوں نے چند فائلیں دے دیں کہ ان کی فہرست بنا کر نمبر لگائیے اور الماری میں ترتیب سے رکھ دی جائیے۔ 2-4 دنوں بعد اندازہ ہوا کہ یہ نیک طبیعت آدمی ہے۔
بڑی دھیرج سے بات کرتا اور جو کام میری سمجھ میں نہ آتا توجہ اور طریقے سے سمجھا دیتا۔ وہ جس طرح کہتا اسی طرح سر جھکا کر اپنا کام کرتی رہتی، یہاں تک کہ چھٹی کا وقت ہو جاتا۔ ان دنوں ریان صاحب مجھ سے دفتر کا ریکارڈ درست کروا رہے تھے۔ جب فائل اوکے ہو جاتی تو نمبر ڈال کر اس کو الماری میں رکھوا دیتے۔ میں باہر کا کھانا نہیں کھاتی تھی، ملازمہ گھر سے پکا کر بھجواتی تو میں اصرار کر کے ریان صاحب کو شریک کرنا چاہتی۔ کبھی وہ چند لقمے میری خوشی کی خاطر لے لیتے، ورنہ معذرت کر لیتے۔ تاہم اس طرح ہمارے درمیان سے اجنبیت کی دیوار ہٹ گئی اور اپنائیت کا تھوڑا سا احساس پیدا ہو گیا۔ وہ فطرتاً کم گو تھا، سادہ سا مگر حساس دل کا مالک، دوسروں کا خیال رکھنے والا، مشکل کی گھڑی میں سبھی کا اپنا مگر سبھی سے الگ تھلگ بھی۔ ریان بہت زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر چہرے پر ایک ایسی مردانہ وجاہت تھی جو دوسروں کے دلوں کو موہ لیتی تھی۔ جب وہ ٹھہر ٹھہر کر سمجھانے والے لہجے میں بات کرتا تو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ ایک اچھے آفیسر کی طرح مجھ سے پیش آتا، کچھ روب بھی رہتا اور کچھ سہولت و اپنائیت بھی، مگر اس کے رویے سے محسوس نہ ہوتا کہ وہ آفیسر ہے۔ میں اپنا کوئی مسئلہ بتاتی، وہ جھٹ حل نکال دیتا، میری حسن کارکردگی کے لیے پوری مدد کرتا اور جو کام مجھے مشکل لگتا خود کر لیتا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک سچا مددگار اور انتہائی مخلص انسان ہے۔ رفتہ رفتہ وہ میرے دل و دماغ پر چھانے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں اس کی کوئی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ عورت کے لیے عبایا اچھا ہے۔ میں عبایا اور سکارف لینے لگی، حالانکہ پہلے میں پردہ نہ کرتی تھی، شوق اور فیشن والے لباس پہنتی تھی، مگر پھر ریان کی سادگی کو دیکھ کر میں بھی سادہ لباس پہننے لگی۔ اس نے مجھے تلاوت کی تلقین اور نماز کی ہدایت کی تو میں نے یہی وتیرہ اپنا لیا، صبح سویرے تلاوت کرتی اور نماز بھی باقاعدگی سے پڑھنے لگی۔ اس کا کہا میرے لیے جیسے حکم کا درجہ رکھتا ہو۔ میں اس کی ہر اچھی بات کا اثر لیتی اور عمل کرتی۔ اب میرے دل سے اپنے منگیتر کا خیال جاتا رہا۔ آفس ٹائم کے بعد وہ چائے کے لیے ساتھ چلنے کی فرمائش کرتا تو میں اس کے ساتھ چل پڑتی۔ پھر ہم اکٹھے وادی کی سیر کو نکل جانے لگے، کبھی چشمے کنارے، کبھی دامن کوہ میں۔ اس کا ساتھ کیا ملا، گویا مجھ کو دنیا کا خزانہ مل گیا۔ یہ ہمارا معمول ہو گیا۔ شام کی چائے ساتھ پینے ہم دامن کوہ کی طرف نکل گئے۔ اکٹھے چائے پینے کا جو لطف تھا، اس کے بدلے دنیا کی ہر خوشی میرے لیے کم تھی۔ گرمیوں کی دوپہروں اور ساون کی ٹھنڈی رتوں میں خنک ہواؤں کے جھکر اور موتیوں جیسی گرتی بوندا باندی، گویا یہ قدرت کے وہ خزانے تھے کہ جن سے ہم اکٹھے اپنے دلوں کے دامن بھرتے تھے اور خود کو خوش نصیب جانتے تھے۔ وہ تعریف کرنے میں بہت کنجوس تھا، بالکل بھی تعریف نہیں کرتا تھا، تاہم اس کے انداز بتاتے تھے کہ وہ مجھے قابل تعریف سمجھتا ہے، کیونکہ میں اس کے دلی جھکاؤ کو محسوس کر سکتی تھی۔ ہمیں ساتھ دیکھ کر دفتر والے چہمگوئیاں کرنے لگے اور کچھ تو حسد کی آگ میں بھی جل اٹھے۔ اس کے دوست بھی اس کو چھیڑنے اور تنگ کرنے پر آ گئے۔ دفتر میں ساتھ کام کرنے والوں میں ایک نفیس نام کا شخص ہم سے بہت جیلس تھا اور دوسرا نعیم تھا، جس کی آنکھوں سے عیاری ٹپکتی تھی۔ اس نے 2-4 بار میری طرف ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے اس کو بالکل بھی لفٹ نہ دی۔ اس وجہ سے وہ اور زیادہ حسد کی آگ میں جل اٹھا۔ اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ اسے کوئی موقع ملے تو ہم کو خوار کرے۔ چونکہ ہمارے درمیان کوئی غلط تعلق نہ تھا، لہٰذا ریان کے ساتھ سیر کو جانے پر مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا اور نہ ہی میں ان غیر متعلق لوگوں کے آگے اپنے کسی عمل کے لیے جواب دہ تھی۔ تبھی ان بدخواہوں نے
میرے گھر خط لکھا کہ میں اپنے آفیسر کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں اور غلط رنگ میں رنگی جا رہی ہوں۔ انہوں نے یہ بھی میرے والدین کو لکھا کہ ہم آپ کی عزت بچانا چاہتے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، لہٰذا بروقت ہوشیار کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ ان بدخواہوں نے غلط الزامات لگا کر ہم پر خوب کیچڑ اچھالا، مگر ہمارے دیگر کولیگ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ اس قسم کی ان حرکتوں سے ہم کو کافی پریشانی تو ہوئی۔ یہ جون کے ماہ کا ذکر ہے۔ ریان کو ٹور پر جانا تھا۔ ہمارا ڈرائیور بڑے صاحب کے ساتھ جا رہا تھا اور دوسرا ڈرائیور چھٹی پر تھا۔ ریان نے کہا کہ میں خود ڈرائیو کر لوں گا۔ مجھ سے کہا کہ تم بھی چلو، اس سروے میں تمہارا جاننا بنتا ہے۔ ہم اس گاؤں روانہ ہو گئے جہاں کا سروے مطلوب تھا۔ واپسی پر بھی میں کار میں ریان کے ساتھ ہی بیٹھی کیونکہ ہمارے دو کولیگ صاحب کے ساتھ جیپ میں تھے۔ ان کی جیپ آگے نکل گئی اور ہم ایک پرفضا مقام پر چشمہ کے پاس ٹھہر گئے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کار سڑک کی سائڈ پر کھڑی کر کے میں اور ریان تھوڑا سا نشیب میں اتر گئے تاکہ کسی اچھی جگہ چائے پی لیں۔ ایک دو بار ایسی ناہموار جگہ آ گئی کہ اس نے پہلی بار میرا ہاتھ پکڑ کر وہ جگہ پار کرائی۔ سامنے چھوٹا سا ہرا بھرا قطعہ تھا جہاں پتھر بکھرے تھے۔ ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ میں نے کپوں میں چائے ڈالی، ریان نے پانی کی بوتل مانگی۔ بیگ سے بوتل نکال رہی تھی کہ ایک جانب سے آہٹ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا، دو آدمی ہماری طرف آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ وہ آگے ہی آگے بڑھتے آ رہے تھے۔ ایک نے مجھ سے ڈٹائی کے ساتھ بیہودہ سا مطالبہ کیا۔ ریان نے سختی سے اس کو روکا اور میری جانب کوئی غلط قدم بڑھانے سے منع کیا، مگر وہ تو جیسے میری بربادی کا ہی ٹھان کر آئے تھے۔ ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک نے ریان کو اپنے بازوؤں کے زور پر جکڑنا چاہا جبکہ دوسرے نے آگے بڑھ کر میری کلائیاں پکڑ لیں۔ میں خوف سے پیلی پڑ گئی اور ریان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے پوری قوت سے اس شخص کو دھکا دیا اور اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین کر دور پھینک دیا۔ تب اس آدمی نے خنجر نکال لیا۔ ریان کو اپنی جیب سے پستول نکالنا پڑا۔ ریان جب ٹور پر ہوتا وہ اپنے ساتھ لائسنس یافتہ پستول رکھتا تھا کیونکہ سروے کے دوران کبھی کبھار ہماری گاڑیوں کو سنسان رستوں سے بھی گزرنا پڑتا تھا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ مد مقابل کے پاس اپنے دفاع کے لیے ہتھیار ہے۔ اس نے ساتھی کو آواز دی، پیچھے مڑ کر دیکھو۔ اس نے میری کلائیاں مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھیں اور میں نے خود کو چھڑانے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ تبھی پستول دیکھ کر اس نے مجھے ایسا دھکا دیا کہ میں پتھروں بھری زمین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر ریان نے ہوا میں فائر کیا۔ ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ پستول بھرا ہوا ہے، تبھی وہ مقابلہ کرنے کی بجائے بھاگ کھڑے ہوئے۔ صد شکر انہوں نے گاڑی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ توبہ کی کہ آئندہ سڑک سے جنگل کی طرف نہ جائیں گے، خاص طور پر جب گارڈ ساتھ نہ ہوں۔ وہ ڈاکو نہ لگتے تھے۔ کئی دنوں تک سوچا کہ آخر کون تھے، اچانک کہاں سے آ گئے۔ یہ اتفاق تھا یا کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک روز ہمارے ایک کولیگ نے چپکے سے ریان کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ اس نے نعیم اور نفیس کو فون پر کسی سے یہ کہتے سنا ہے کہ فلاں دن گل اور ریان کا پیچھا کرنا ہے۔ ہم ابھی واقعات کی کڑیاں ملا رہے تھے کہ ان بے وقوفوں نے میرے گھر خط لکھ دیا کہ تمہاری لڑکی اکیلی اپنے آفیسر کے ساتھ سروے کے بہانے دور افتادہ جگہ جاتی ہے اور یہ جنگلوں میں پکنک مناتے ہیں۔ اپنی عزت کی خبر لو۔ یہ خط ملتے ہی بائک کو لے کر والدہ آ گئیں۔ مجھے خط دکھایا اور کہا کہ بس اب یہ نوکری نہیں کرنی، گھر چلو، ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ جب تمہارے دفتر کا کوئی آدمی ایسا خط لکھ رہا ہے
تو ضرور کچھ مسئلہ بن سکتا ہے۔ خدا وہ وقت نہ لائے جو ہماری عزت پر حرف آئے۔ بہتر ہے کہ وقت پر عزت سے اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ تمہاری خالہ شادی کی تاریخ بھی مانگ رہی ہیں۔ میں ہرگز ملازمت چھوڑ کر جانا نہ چاہتی تھی، مگر بڑے بھائی ساتھ تھے، لہٰذا انکار نہ کر سکتی تھی۔ بڑے صاحب سے بھائی نے کہا کہ ہم شاداب گل کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا 1 ماہ کی رخصت چاہیے۔ رخصت مل گئی۔ امی اور بھائی مجھ کو گھر لے آئے۔ گھر آ کر چین نہ تھا۔ ریان کی یاد آتی، بہت دکھ تھا، اس سے صحیح طرح سے بات بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے پل پل ڈرنے لگی تھی۔ ہر وقت آنکھوں کے سامنے اس روز کے خوفناک واقعے کا نقشہ گھومتا رہتا تھا۔ سوچتی تھی اگر اس روز ریان نے بہادری سے کام نہ لیا ہوتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس کے بعد سے تو اس کی قدر و منزلت اور بھی میری نظروں میں زیادہ ہو گئی تھی۔ اے کاش اگر وہ مجھ سے ایک بار بھی لفظوں میں اظہار محبت کر دیتا تو میں اپنی منگنی کا بندھن توڑ دیتی اور ملازمت بھی نہ چھوڑنی پڑتی۔ کبھی سوچتی تھی کہ جس نے جان پر کھیل کر میری حفاظت کی اور میں نے اس سے وفا نہ کی، میری اپنے منگیتر سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد مجھے ملازمت چھوڑنی ہی تھی، استعفیٰ دینا پڑا۔ آخری بار ریان سے کوئی بات کی اور نہ خدا حافظ کر سکی۔ اس کو شادی میں بھی کیسے بلاتی کہ جو میرے دل کا حال تھا اس کے دل کا بھی وہی حال تھا۔ واقعہ تو ہمارے محکمے کے انہی لفنگوں لوگوں کا تھا جس کی وجہ سے میرا دل خوف زدہ ہوا اور میں تڑپتی سے سکتی ریان کو چھوڑ کر گھر والوں کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی تھی۔ میں نے امی کو بتایا تھا کہ ریان نے جان پر کھیل کر میری عزت کو بچایا، تب وہ اس سے ملنے گئیں۔ امی کمرے میں اس سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اس کا شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے شکریہ تو ادا کیا، مگر یہ بھی کہا کہ میری بیٹی کی منگنی اس کی اپنی پسند سے ہوئی ہے۔ تم دھوکے میں مت رہنا، یہ کسی اور کی امانت ہے۔ ہم نے شادی کی تاریخ رکھ دی، اس لیے میری بیٹی نے استعفیٰ دیا ہے۔ میں سمجھی کہ میری ماں ریان کی احسان مند ہے، اس لیے اچھے موڈ میں اس کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ کیا جانتی تھی کہ وہ تو میری آرزوؤں کے چمن کو جڑوں سے کاٹ رہی ہیں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑی دیر کو آفس گئی تھی سب سے ملنے۔ ریان سے بھی ملی۔ اس نے کہا میں ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ تم نے تو اپنی منگنی کا نہ بتایا، اچھا ہوا تمہاری ماں نے بتا دیا اور وقت پر میری آنکھیں کھل گئیں، ورنہ میں نے جانے کتنے برس دھوکے میں رہتا۔ جس روز ہم نے جانا تھا وہ 1 دن پہلے ہی چلا گیا۔ بعد میں ہم کو پتہ چلا کہ وہ تو استعفیٰ دے گیا ہے۔ وہ کیا گیا، میرے دل کی ساری خوشیاں لے گیا۔ اس کے آخری الفاظ میرے دماغ میں گونجتے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی اور میں ماں سے لپٹ کر خوب روتی تھی۔ آخری روز اس کی اداس صورت تو جیسے میری نگاہوں میں بس گئی تھی، آنکھوں اور ذہن سے ہٹتی ہی نہ تھی۔ اس واقعے کے بعد میری شادی ہو گئی، گھریلو ذمہ داریوں نے جکڑ لیا، تو نہ رونے کی فرصت رہی اور نہ ہنسنے کی۔ زندگی تو بسر کر ہی لی۔ ایک بات کا آج بھی افسوس ہے، اے کاش میں اس کو اپنی منگنی کا بتا دیتی، یا پھر وہ ہی مجھے بتا دیتا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں منگنی ختم کرا لیتی اور یوں کف افسوس نہ ملتی۔ شکریہ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے شکریہ۔